بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میرے خیال سے بڑا ایک انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے، کیونکہ اس طرح کے ٹاپکس جو ان سے ہیں وہ جو اس پہ ریسرچ کرنے والے ہیں کامیابی پہ، خوشحالی پہ، وہ بتاتے ہیں کہ اگر اس عمر میں سکھا دیے جائیں اور اس عمر میں یہ گرومنگ ہو جائے کہ ہم نے اس طرح سے سوچنا ہے تو جو آنے والی زندگی وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ انسان، غور کیجئے گا، انسان نے کوئی کام کرنا ہے، انسان نے آگے بڑھنا ہے، انسان نے اپنی زندگی میں آسانیاں لے کر آنی ہے، انسان نے دوسرے کی مدد کرنی ہے، انسان نے کئی نیکیاں کمانی ہیں، اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر وہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس تو یقینی بات ہے کہ وہ آسانیاں اور وہ خوشحالی وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو انکم ہے، پیسہ ہے، آپ آسان سی تعریف کریں تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، یا امیر ہیں یا غریب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ امیر اور غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں یہ غریب ہے تو برا ہے، یہ امیر ہے تو اچھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ امیر اور غریب ہونے کے ساتھ جو بہت بڑی جو چیز جڑی ہوئی ہے جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے کہ عمومی طور پہ امیر لوگ بنتے کیسے ہیں اور غریب ہو کیسے جاتے ہیں۔ یہ دو چیزوں پہ لیکچر ہے آج کا سارا، کہ امیر بن کیسے جاتے ہیں لوگ اور غریب ہو کیسے جاتے ہیں۔ میں اس ٹاپک میں اسکپ کر رہا ہوں پیدائشی امیر ہونے کو، میں اسکپ کر رہا ہوں کہ وراثتی امیر ہونے کو۔ ٹاپک ہمارا بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی ایک عام شخص کن سوچوں کو اپنائے، کن انداز کو اپنائے، کیا کرے کہ کل کلاں کو وہ ریچنس کو دیکھ سکے، خوشحالی کو، مہارت کو دیکھ سکے۔ یہ ٹاپک ہے آج کا ہمارا، کیونکہ یقینی بات ہے کہ اب ایک بڑی بات ذہن میں رکھیے گا، آج بتانا کیوں ضروری ہے، اسٹوڈنٹس کو آج بتانا کیوں ضروری ہے۔ جس طرح ایک آم کے پودے کو بیج لگانے کے بعد پہلے پودا بننا ہے، پھر اس نے درخت بننا ہے، پھر پھل دینا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ نہیں جی جب ہم 40 سال کے ہو جائیں گے تو تب یہ بیج لگائیں گے اور ایک دم سے جون سا ایک دم سے یہ بیج جون سے ہمیں پھل دینے لگ پڑے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کچھ چیزوں کے بیج آپ اس عمر میں لگاتے ہیں وہ کل کو پھل دیتے ہیں آپ کو اگلی عمر میں جا کے۔ وہ آج کے بیج کیا ہوتے ہیں، وہ سوچیں جو آج سے آپ سوچتے ہیں، وہ سوچنے کے انداز جو آج سے آپ رکھتے ہیں، وہ زندگی کو پلان کرنے کے طریقے جو آج آپ سیکھتے ہیں، ان کے نتیجے کل کلاں کو نکلنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس میں ہم یہ لرن کریں گے کہ جو لوگ گرو کرتے ہیں، جو لوگ پیسہ کما جاتے ہیں، جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، جو لوگ فائنینشلی فریڈم پہ چلے جاتے ہیں، وہ پیسے کی پرابلم سے آزاد ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے، کس بنیاد پہ وہ ترقی کر جاتے ہیں۔ اس پہ ورلڈ میں بڑا لٹریچر موجود ہے، بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لیکن جو سب سے فیمس بک ہے جس سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کتاب کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بڑی معروف کتاب ہے، یہ بہت معروف کتاب ہے۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی پوری کتاب کی فلسفی یہ ہے کہ اس رائٹر نے، لکھنے والے نے یہ بتایا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو امیر اپنے بچوں کو سکھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے کل کو وہ بھی امیر ہو جاتے ہیں، اور غریب اپنے بچوں کو نہیں سکھا پاتے اور وہ کل کو غریب رہتے ہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ کون سے ایسے خیالات ہیں، کون سے ایسے انداز ہیں جو امیر سکھا دیتے ہیں اپنے بچوں کو، کل کو وہ امیر ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کیا سکھاتے ہیں، یہ ہمارا ایک لیکچر سیریز ہے آج کا، پورے کا پورا جون سا ہے، پورا لیکچر جون سا ہے، یہ 1 یا 2 لیکچرز میں چلے گا، شاید کوشش کرتے ہیں آج اس کو سمرائز کر دیں۔ پہلی بات، پہلا نقطہ، جو پہلی سوچنے کا انداز، پہلا سوچ کا انداز جو امیر لوگوں کا وہ کیا ہے۔ دنیا کے تمام امیر ہونے والے لوگ، ان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ they accept responsibility, they know کہ ہمارے غریب ہونے کا، ہمارے ناکام ہونے کا، ہمارے فیلئر کا شکار ہونے کا، ہمارے نمبر نہ آنے کی اصل وجہ ہم خود ہیں۔ جب آپ یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ ذمہ دار میں خود ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک شخص آج یہاں پر ہے اور یہاں سے یہاں پہنچا، یہ اس کا کل آ گیا، آج ناکام ہے اور کل اگر کامیاب ہے، اسے کامیابی مل گئی ہے، اور یہ کامیابی جو ان سی ہے یہ اس کو
اتنا وقت گزارنے کے بعد ملی ہے جی. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جو وقت اس نے گزارا ہے, جس کے بعد ناکام تھا اور وہ کامیابی اسے مل گئی ہے, اس نے اس دوران کیا کیا, اس دوران کیا کیا کہ آج سے جو کل ہے وہ کامیابی بن گیا, آج سے جو کل ہے وہ کامیاب ٹھہرا. تو پہلی بات ہمیں پتہ لگ گئی وہ یہ کہ ہر کامیاب ہونے والا شخص, ہر آگے بڑھنے والا شخص ذمہ داری قبول کرتا ہے. ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب یاد رکھیے گا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ آپ خود ہو. دوسری طرف آؤ, ہر غریب انسان کی سوچ کیا ہوتی. اب یہ اگر اس تھرمامیٹر کو لے کے جو میں پہلا پوائنٹ دے رہا ہوں آپ لے کے جا کے کہیں لگاؤ گے نا, آپ کو کہ سر آپ نے صحیح کہا. ہر ناکام ہونے والا, ہر غریب, ہر نالائق, اس کی سوچ کیا ہوتی ہے, میری ناکامی کا ذمہ دار اسکول ہے, اکیڈمی ہے, یونیورسٹی ہے, کالج ہے, میرے ٹیچرز ہیں, میرے والدین ہیں, میرے گھر کا ماحول ہے, میرا محلہ ہے, میرا علاقہ ہے, مجھے کتابیں نہیں ملتی, میں پاکستان میں ہوں. کیوں؟ یہ سارے جملے جو میں نے بولے ہیں یہ غیر ذمہ داری کے جملے ہیں. غیر ذمہ دار انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. ذمہ داری کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کہتے ہو ہاں مجھے ضرورت ہے گرو کرنے کی, مجھے ضرورت ہے درستگی کی, مجھے ضرورت ہے کریکٹ ہونے کی, مجھے ضرورت ہے چینج ہونے کی. تو جب آپ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہو تو یاد رکھو آپ کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ ایک بڑا معروف جملہ ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں سیمینارز میں. جیم ران کا یہ جملہ ہے, وہ کہتا ہے کہ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے بعد وہ مقصد تو حاصل ہو جاتا ہے لیکن جو آپ بن جاتے ہو اس عمل کے دوران وہ اس مقصد سے بھی بڑی بات ہوتی ہے. جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں, بہت بڑا جملہ. جب آپ کسی بڑے مقصد کی تگ و دو میں لگتے ہو, تگ و دو میں لگتے ہو اور وہ بڑا مقصد حاصل کر جاتے ہو, تو بڑا مقصد حاصل کرنے سے بھی ایک بڑی بات ہے, وہ کیا, آپ کا ڈیولپ ہو جانا, آپ کا فائن ہو جانا, آپ کی پرسنالٹی گرومنگ. جو آپ بن جاتے ہو, آپ کا بننا اس مقصد سے بھی بڑی بات ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو جلدی سے دیتا ہوں. ایک بندہ پیسہ کماتا ہے, فرض کرو کروڑ روپیہ کماتا ہے, تو سر کروڑ روپیہ زیادہ قیمتی ہے یا وہ بندہ زیادہ قیمتی ہے؟ میں جان کے نقصان کی بات نہیں کر رہا, بندہ زیادہ قیمتی ہو گیا. کیسے؟ وہ بندہ صلاحیت رکھنے لگ پڑا ہے کروڑ روپیہ کمانے کی. کروڑ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس صلاحیت آ چکی ہے. تو کروڑ کمانے میں جو اس نے سیکھا وہ کروڑ روپے سے زیادہ کی بات تھی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ 10th کلاس میں ہو فرض کرتے ہیں اور آپ نے بڑی محنت کر کے 10th میں نمبر لے لیے. نمبروں سے بڑی بات بھی ایک آپ میں آ جائے گی, وہ کیا؟ محنت کرنا. اب آپ ہر جگہ محنت کرو گے کیونکہ ایک بار نمبر آئے نا, آپ میں جو صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اسی صلاحیت کو فرسٹ ایئر میں لگاؤ گے, اسی صلاحیت کو سیکنڈ ایئر میں لگاؤ گے, اسی صلاحیت کو بڑی کلاسز میں لگاؤ گے. لیکن اگر آپ پہلے گریڈ میں نمبر نہیں لو گے نا تو اصل میں کیا ہوگا؟ نمبر نہیں آئے یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ کی پرسنالٹی گرومنگ ہی نہیں ہوئی نمبر لینے والی. ایک محاورہ ہے اردو کا بڑا عجیب سا, یہ منہ اور مسور کی دال. یہ بڑا مشہور محاورہ ہے کہ یار وہ نمبر لینے والے کی شکل اور طرح کی ہوتی ہے, کامیاب ہونے والے کی شکل اور طرح کی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ سمجھانا ہے کہ جو کچھ کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے انداز اور طرح کے ہوتے ہیں. پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا, ریسپانسبلٹی. ہر ذمہ دار شخص جو ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے وہ ترقی کر جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ کیپ ان یور مائنڈ, دنیا کے تمام گرو کرنے والے لوگوں نے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے امیر ہونا ہے, ہم نے رچ ہونا ہے, ہم نے کامیاب ہونا ہے. کمٹمنٹ کیا ہوتا ہے. انسان کا سب سے بڑا وعدہ اپنے ساتھ ہوتا ہے یا اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. جب اپنے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ وعدہ خلافی کرتا نہیں ہے. اچھا دوسری طرف آؤ, ہر غریب انسان وعدہ نہیں اپنے آپ سے کیا ہوتا, خواہش رکھتا ہے میں بھی امیر ہو جاؤں گا. تو صرف خواہشوں سے امیر نہیں ہوا کرتے, خواہش سے امیر نہیں ہوا کرتے. وہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. سنا ہوا شعر؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے.
صرف سوچنے سے تو نہیں نا بات بنتی, کمٹمنٹ سے, عمل سے بات بنتی ہے. سو کیپ ان یور مائنڈ. دوسرا پوائنٹ ہمیں جو ملا گرو کرنے کا وہ یہ ملا کہ ہر وہ شخص ترقی کر جاتا ہے, ہر وہ شخص ترقی کر جاتا ہے, ہر وہ شخص امیر ہو جاتا ہے جس نے واقعی کمٹمنٹ کیا ہوتا ہے, ایک وعدہ کیا ہوتا ہے, ایک عہد کیا ہوتا ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ نہیں میں نے کچھ بننا ہے, میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. یہ کمٹمنٹ اس کو بھگاتا ہے, یہ کمٹمنٹ اس کو آگے بڑھاتا ہے. اگر کمٹمنٹ نہیں ہوگا تو یاد رکھو آپ ایک دن پیچھے ہو جاؤ گے, خود ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے آخر کار. تیسری وجہ ویسے ایک جرنل بات بتا دوں, دوسری بات میں ایک چیز مس ہے. سچے کمٹمنٹ میں سب سے بڑی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کائنات کی چھپی ہوئی طاقتیں بھی آپ کی مدد کرنے لگ پڑتی ہیں. جب واقعی سچا وعدہ کر لیتے ہو نا, اب پکے ڈٹ جاتے ہو کہ نہیں میرے اللہ میں نے یہ کام کر کے دکھانا ہے, میری مدد فرما. واقعی غائب سے آپ کی مدد بھی آنے لگ پڑتی. حیران ہوتے ہو کہ دیوار لگتی ہے لیکن دروازہ نکل آتا ہے اس سے, پہاڑ لگتا ہے لیکن کنکر ہو جاتا ہے آپ کے سامنے, دریا لگتا ہے لیکن ندی ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کا کمٹمنٹ اتنا پکا ہوتا ہے کہ خوابیدہ صلاحیتیں آپ کی بھی بیدار ہوتی ہیں, لیکن کتنی طاقتیں آپ کی مدد کے لیے آ جاتی ہیں کیونکہ آپ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. تو کسی ویسے تو عجیب سی اور سی بات لگتی ہے, کسی فلم میں ڈائلوگ بھی ہے, وہ کیا ہے کہ مطلب میں نے اتنی شدت سے تجھ کو پانے کی خواہش کی ہے کہ ہر ایک ذرے نے تجھ سے ملانے کی سازش کی ہے. وہ ہر ایک ذرے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے نے یہ کوشش کی ہے کہ نہیں یار یہ اتنا سچا ہے. اقبال کا شعر بھی ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کے وعدے کا, آپ کے سچا ہونے کا, آپ کا ڈٹا ہونے کا معیار اتنا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میرے بندے تیری اتنی محنت ہے, تو اتنا پالش ہوا ہے, تو اتنا گروم ہوا ہے, اب بتا چاہتا کیا ہے. یہ ایک معیار ہے آپ کی انتہا کمٹمنٹ کا. تیسری جو چیز دیکھی گئی, تمام کے تمام امیر ہونے والے لوگ جیتنا چاہتے ہیں. اب یہ دو جملے ہیں, جیتنا چاہتے ہیں جبکہ غریب ہارنا نہیں چاہتا. دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے, نہیں سمجھے؟ اب ذرا سمجھیے گا. ایک بچہ نمبر لینا چاہتا ہے اور دوسری طرف ایک بچہ فیل نہیں ہونا چاہتا. دونوں کا انداز بدلے گا نہیں بدلے گا؟ جو فیل نہیں ہونا چاہتا وہ اتنی کوئی کوشش کرے گا کہ پاس ہو جائے, 33 نمبر آ جائیں, اور جو نمبر لینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے 80 تو آ سکتے ہیں, 90 کیسے آئیں گے. تو جو جیتنا چاہتا ہے, جیت چاہنا یہ خواہش کچھ اور ہے, اور ہار سے بچنا یہ خواہش کچھ اور ہے. 3 وجوہات ہو گئی. چوتھی وجہ, تمام کے تمام امیر لوگ یا امیر ہونے والے لوگ یا امیر بننے والے لوگ وہ بہت سی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں. انفینٹ کا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ بہت سی, جس کو مائر نہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حساب کتاب سے زیادہ. جبکہ جتنے لوگ غریب ہونے والے ہوتے ہیں وہ جتنا کماتے ہیں اتنے کے ان کے خرچے ہوتے ہیں. مثلا چھوٹی سی مثال لو, ایک بندہ اس لیے اسٹرگل کر رہا ہے کہ میں بل دے دوں, میں کرایہ گھر کا دے دوں, میں اپنا گزارا کر لوں, ایک یہ سوچ ہے. ایک کہہ رہا ہے یار میں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, یہ تو ہو جائے گا, مجھے بچے گا کیا, 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ مہینے کا مجھے کیا بچے گا. یہ ہے امیر والی سوچ. ٹھیک ہے کہ غریب پیسے خرچ کے ختم کرنے کو شاید یہی سمجھتا ہے کہ کام ختم ہو گیا. امیر پیسے بچا کے سنبھالنے کو بھی سمجھتا ہے کہ اصل میرا بینک بیلنس یہ بھی ہے, خرچے کے بعد بچایا میں نے یہ ہے, اصل کمائی میری یہ ہے. اوکے, سو یاد رکھیے گا امیر بہت سا پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے, غریب اتنا پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا اپنا مائنڈ ایسے بناتا ہے. مائنڈ پروگرام ہوتا ہے نا, پروگرامنگ کی مثال لیجئے گا. امریکہ میں نا ایک گراس روپر ہے, ٹڈا, ٹڈی ہوتی ہے چھوٹی سی, ٹڈا تھوڑا سا بڑا. وہ ٹڈے کی یہ دنیا کا واحد ٹڈا ہے جو گراس روپر جمپ کرتا ہے 5 میٹر. سر 5 میٹر میں سوٹ بنتا ہے, ادھر سے کھولو وہ جاتا ہے 5 میٹر. اوکے, تقریباً 15 فٹ کی جمپ لگاتا ہے. انہوں نے کیا کیا, اس گراس روپر کو لے کے 4 میٹر کے شیل میں رکھ دیا, ایک ایسے باکس میں رکھ دیا جس کی لمبائی 4 میٹر تھی. کچھ دن کے بعد باہر نکالا, گراس روپر کی جمپ 4 میٹر ہو چکی تھی, وہ بھول چکا تھا 5 میٹر. 3 میٹر میں رکھا, کچھ عرصے بعد نکالا, اس کی 3 میٹر ہو چکی تھی. اس کو پھر اٹھایا انہوں نے اور اس کو رکھا انہوں نے 2 میٹر پہ.
2 मीटर हो चुकी थी, और कुछ ग्रास रूपर्स को लेकर उन्होंने छोटी सी डब्बी जितने साइज का ग्रास रूपर था उसमें डाल दिया, और जब कुछ दिन के बाद निकाला वो जंप लगाने भूल चुका था, वो सिर्फ ऐसे से हिलता था। मैं समझाना ये चाह रहा हूं, आप अपने आप को, अपनी सलाहियत को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बढ़ा या कम कर सकते हो। अब होता क्या है, जब आप अमीर होने के लिए, बहुत सा पैसा कमाने के लिए अपना माइंड बनाते हो ना, तो सलाहियतें वैसे पैदा हो जाती हैं। जब आप अपने बिल देने के लिए सोचते हो तो सलाहियतें फिर बिल देने वाली हो जाती हैं। एक कहानी है बड़ी मजे की, वो कभी शायद सुनाई हो कि ना सुनाई हो आपको। वो कहानी ये है कि जी वो एक शख्स होता है, उसको जिन पकड़ने का शौक होता, वो बड़ा भागता है इधर उधर, जिन मिल जाए उसको। तो वो पता लगता है कि फलाने गांव में ना एक बाबा है, उस बाबे के पास एक ही जिन है सिर्फ। तो वो बाबे के पास जाता है ये पूछने के लिए कि वो बताए कि जिन कैसे पकड़ते हैं। तो बाबा जनाब देखता है कि जी वो अपने घर के सहन में चारपाई पे बैठा मुर्गियों को दाना डाल रहा होता है। वो जाके कहता है बाबा जी, वो बाबा लगता नहीं जिन वाला बाबा ज़हन में आता है को बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का बाबा होगा जिसने जिन को काबू में किया हुआ, आम सा बाबा लगता है। तो वो उसको कहता है कि बाबा जी आपके पास जिन है? कहता हाँ एक अदद जिन है। कहता है कहाँ पर है? वो सामने बोतल की तरफ इशारा करके कहता है इसमें मैंने इसको बंद किया हुआ है। कहता है बाबा जी मैंने भी पकड़ना। कहता है पकड़ने की क्या जरूरत है, मेरा जिन ले जा, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। बड़ा हैरान होता है कि यार बाबा एक जिन रखता है और मैं इतने सालों से जिन पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा कहता है मेरा जिन ले जा। वो कहता है ठीक है बाबा जी दे दे मुझे। शर्माते शर्माते दिल में सोचता है बोतल पकड़ के यार शायद अंदर होगा नहीं जो बाबे ने मुझे धोखा दिया, लेकिन कहता है बाबे ने कौन से पैसे लिए। चुप करके बोतल और जिन वो घर लेकर आता है। अब जब कोई नई नई चीज लाता है ना बंदा, मोटरसाइकिल नई लाता है, दिल करता है बंदा चला के दिखाए सबको, है हॉर्न देता है हर एक के घर के बाहर जाके, होता है ना जी, बंदे का दिल करता है सबको पता लगे कि यार मैंने जोन सा ना, ठीक है कि नहीं। नई जैकेट पहनी, थोड़ी देर में बंदा हाथ फेरता है, दूसरों को दिखाता है कि यार ये देखो ये चीज है, मुंह से नहीं कहते जी ये जैकेट। वो जो बोतल में जिन है वो कहता है घर जाके पहला काम इसको टेस्ट करते हैं। तो वो जनाब वो ढक्कन खोलता है, अंदर से धुआं निकलता है और वो एक बड़ा सा चिन्ह हाथ बांध के, जी मेरे आका मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो आगे से आजमाना होता है। वो कहता है जी मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए, फौरी तौर पे मेरे बैंक में जाके रख दो। वो आगे से कहता आका ये काम मैं नहीं कर सकता। तो शायद पहला दिन है ना, तो पहले दिन इसका मूड नहीं है, अभी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हुई। तो वो कहता है ओके खैर है, चलें वापस, बंद किया रख दिया, कल करेंगे बात इससे। अब अगले दिन वो चाय की प्याली रख के 2 सिप लेके फिर बोतल खोलता है, जिन निकलता है वैसे करके बगोला और आज जी मेरे आका हुक्म कीजिए। तो वो कहता है एक बड़ा सा बंगला चाहिए 2-4 कनाल का ना मेरे रहने के लिए। वो आगे हाथ बांधे होते, वो कहता है आका ये काम मैं नहीं कर सकता। फिर बोतल वापस बंद करता है, कहता है शायद दूसरा दिन है ना मूड नहीं है, तीसरे दिन बात करेंगे। और तीसरे दिन वो जनाब उसको निकालता है और शूं करके निकलता है। वो कहता है जनाब हुक्म करें आका। वो कहता है जी मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, महंगी गाड़ी है। वो हाथ बांध के कहता है आका ये काम मैं नहीं कर सकता। वो तंग आ जाता है। वो कहता है तू कर क्या सकता है? कहता है मैं दुकान से अंडे ला सकता हूँ, डबल रोटी ला सकता हूँ, आपके सर में तेल लगा सकता हूँ, आपकी पिनियां दबा सकता हूँ, आपकी कमर दबा सकता हूँ, आपके बच्चे भी स्कूल छोड़ के आ सकता हूँ। वो कहता है ये तो टके टके के काम है। कहता है जी पिछले 10 साल से मेरा मालिक ये टके टके के काम मेरे से ले रहा था और मैं आदी हो चुका हूँ टके टके के काम करने का। मुझे बड़े बड़े काम करने भूल चुके हैं। यही हमारे साथ होता है, हम टके टके के काम करते करते टके के ही हो जाते हैं। हमें जो बड़े काम करने की सलाहियत है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें बचपन से किसी ने सिखाया ही नहीं होता कि भाई मकसद बड़ा बनाना है। अगला पॉइंट चौथा, तमाम अमीर होने वाले लोग अपनी जिंदगी में गोल बड़ा रखते हैं, टारगेट बड़ा रखते हैं, उनके मकासद बड़े बड़े होते हैं। याद रखिएगा पैसा मकसद नहीं होता, पैसे से आपकी कई ख्वाहिशें जुड़ी होती हैं जिनको आपने पूरा करना होता है। पैसे का दूसरा नाम याद रखिएगा, आज के बाद जब भी पैसा आए लफ्ज तो जहन में एक बात सोच लीजिएगा, ये आपका गुलाम है। जो लोग अब पैसे को गुलाम नहीं समझते वो पैसे के गुलाम हो जाते हैं। ये पूरी फिलॉसफी है। और बड़ा खूबसूरत जुमला है, कहते हैं लोगों से प्यार करना चाहिए, पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए। लोग लोगों को इस्तेमाल कर जाते हैं और पैसे से प्यार कर लेते हैं, उल्ट कर जाते हैं। पैसा गुलाम है। अरे जरा मजे की बात सुनिए, कैसे गुलाम है जी? आप पैसा पे करते हैं, ये पैसा आपने दिया, महंगा तरीन नाश्ता आपके लिए आ गया,
کمال ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غلام کو کیا کہتے ہیں؟ جاؤ میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ. آپ پیسہ دیتے ہیں ناشتہ آ جاتا ہے, آپ پیسہ دیتے ہیں پیپسی آ جاتی ہے, پیسہ دیتے ہیں جیولری آ جاتی ہے, پیسہ دیتے ہیں گاڑی آ جاتی ہے, پیسہ دیتے ہیں حج کر لیتے ہیں. آپ اصل میں اپنے غلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سعودیہ جانا ہے حج کرنے کے لیے, یہ لو 3 لاکھ روپیہ. پیسہ غلام تھا نا, آپ نے غلام کو اس کام پہ لگایا کہ یار یہ میرا اٹھا کا آپ جناب ویزا لگتا ہے اور باہر پہنچے ہوتے ہیں. پیسہ اصل میں آپ کا غلام ہے, اس کو غلام کی طرح استعمال کریں, اس کی غلامی نہیں آپ نے کر دی. یاد رکھیے گا. تو زندگی میں بڑے بڑے مقصد بنانا, بڑے بڑے ٹارگٹس گولز بنانا. اب ذرا سنو, لوگوں کی زندگی میں جذبہ نہیں ہوتا, جنون نہیں ہوتا, جوش نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مقصد چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے, آپ نے 1 لاکھ روپیہ کمانا ہے, اس کے لیے زیادہ محنت جوش چاہیے یا 10 روپیہ کمانے کے لیے چاہیے؟ بھائی 10 روپے کمانے والا تو سویا ہوگا. وہ ایک بندہ تھا, وہ روز صبح دکان کھولتا تھا, 1 گھنٹے بعد بند کر کے گھر چلا جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ تم گھنٹے بعد کہاں چلے جاتے ہو؟ کہتا مجھے جتنے پیسے چاہیے ہوتے اتنے میں کما لیتا ہوں, پھر بند کر دیتا ہوں. تو ٹھیک ہے بھائی, یہ بڑا اچھا درویش ہے. لیکن اگر کوئی اسے بھلا بندہ سمجھاتا تو کہتا ہے بھائی پورا دن دکان چلاؤ, پیسے جو تمہیں چاہیے وہ تو ہیں ہی ہیں, چلو جو باقی بچ جائیں, اگر اتنے ہی بڑے درویش ہو تو باقیوں کو بانٹ دینا, دوسروں کے کام آئے. ایک چیریٹی ہاسپٹل بناؤ, شوکت خانم بنا کے دکھاؤ نا باقی پیسوں سے. تم جو اتنا کماتے ہو اس کے بعد پتھر پہ سر رکھ کے سو جاتے ہو, یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. بڑے بڑے مقاصد آپ میں جوش لے کر آتے ہیں, بڑے بڑے مقاصد آپ میں ایک ولولہ لے کر آتے ہیں, بڑے بڑے مقاصد آپ کو ایک تحریک دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے. تو بڑے مقاصد رکھنے والا امیر ہو جاتا ہے, کیونکہ بڑے مقاصد کے جب پیچھے پڑتا ہے. ایک بڑا پکا بات, بڑی پکا فارمولا بتاؤں. عموماً زندگی میں آپ کسی بڑے مقصد کے پیچھے لگتے ہو, پیسہ ویسے ہی آپ کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے. یہ آف ریکارڈ وہ آتا ہے, رابرٹ کروسی نے بات نہیں کی, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں نہیں ہے, لیکن میری ذاتی زندگی کے یہ میں نے خود دیکھا ہے. آپ الٹیمیٹ کوئی ایمز بنائیے اپنی زندگی کے, ٹکا کے ادھر کام کیجئے, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پیسہ ویسے ہی آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا. کیونکہ پیسہ در حقیقت بائی پروڈکٹ ہے. اب انگلش کا ورڈ ہے لیکن میں سمجھا دیتا ہوں. پیسہ ایک نتیجہ ہے آپ کی کوششوں کا. تو آپ کی کوششوں کا سارا نتیجہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فلسفے والی بات ہے, آسان سمجھاتا ہوں. چھوٹی سی مثال لو, آپ میں سے کس کے فادر ٹیچر ہیں؟ کسی کے فادر ٹیچر نہیں ہے. اچھا لو جی میں ٹیچر ہوں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں بہت محنت کرتا ہوں, تو میں صرف پیسہ نہیں کماتا, میں پیسہ بھی کماتا ہوں, میں عزت بھی کماتا ہوں, میں ریلیشنز بھی کماتا ہوں, میرے ریسورس بھی بڑھتے ہیں, میرے لنکس بھی بڑھتے ہیں, میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے, میں بھی فائدہ اٹھاتا ہوں, میرا علم بھی بڑھتا ہے, میں لوگوں کا علم بھی بڑھاتا ہوں, میں لوگوں کو کامیاب کرنے میں آسانی فراہم کرتا ہوں. یہ سب چیزیں کیا بتا رہا ہوں, یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے. آپ کی کوشش کا نتیجہ صرف پیسہ نہیں ہونا چاہیے. میری بات نہیں سمجھے. اگر آپ کی کوشش کا صرف نتیجہ کیا ہے, پیسہ, تو پھر یاد رکھیے گا آپ گرو نہیں کر رہے. کوشش کا نتیجہ پیسہ, عزت, ریلیشنز کے ساتھ آپ کی روایات, کلچر, سوسائٹی کو فائدہ, سب چیزیں ساتھ ملا کے, یہ ہے کوشش کا اصل نتیجہ. تو کوشش کا نتیجہ اگر لینا ہے تو پہلے پلان بناؤ, مقاصد بناؤ. وہ ایک طرح کے نہیں ہوں گے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے, نہیں. سوچو میں نے سروس کل کو کیا دینی ہے, میں نے خدمت کیسے کرنی ہے, میں نے نام کیسے کمانا ہے, میں نے اپنی ایک رسپیکٹ کیسے کمانی ہے, میں نے لوگ کیسے کمانے ہیں, لوگوں کے دلوں میں کیسے آنا ہے, میں نے زندگی کے بعد زندہ رہنے کے متعلق بھی سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا, میری آئیڈینٹی کیا ہے, میری شناخت کیا ہے, میرا اصل میں نام کیا ہے. ہم اصل میں وہ نام لے رہے ہوتے ہیں اپنا جو ہمارا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا. ہماری ایک شناخت ہوتی ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ کہیں نام لو راحت فتح علی خان, تو آگے سے سارے کہ ہاں جی وہ سیمینارز دیتے ہیں, بڑے اچھے لیکچرز کرتے ہیں. نہیں, فوراً آئیڈینٹی کیا آئی, نہیں جی وہ میوزک, وہ گاتے ہیں. قاسم علی شاہ, ہاں جی طبلہ بڑا اچھا بجاتے ہیں. صاحب وہ طبلہ نہیں بجاتے, لیکچرز دیتے ہیں. وہ جو آئیڈینٹی ہے وہ آپ کی بن جاتی ہے, آپ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اپنی آئیڈینٹی بنائیے کہ یار یہ کام یہ بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ کام اس بندے نے کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑے مقاصد جو ان سے ہیں, یہ آپ کی زندگی میں کیا کرتے ہیں, موٹیویشن دیتے ہیں. اگلا نقطہ لیجئے گا, امیر ہونے والے لوگ نئے نئے موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور نئے نئے موقع کہاں چھپے ہوتے ہیں, لوگوں میں.
یاد رکھیے گا انسان کی خوش قسمتی بھی کسی شخص کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور انسان کی بد قسمتی بھی کسی شخص کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اس لیے واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری تقدیر وہ نہیں ہے جو تمہارے ہاتھ پہ لکھی ہے, یہ آدھی تقدیر ہے. آدھی تقدیر اس کے ہاتھ پہ تمہاری لکھی ہوتی ہے جسے تم ہاتھ میں لاتے ہو, تمہارا دوست. یہ بات میں پورا فلسفہ ہے, پوری سائنس ہے اس بات میں. دوبارہ بتا رہا ہوں, انسان کی خوش قسمتی اور انسان کی بد قسمتی لوگوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, جن کے ساتھ وہ رہتا ہے, جن کے ساتھ وہ رجوع کرتا ہے. اللہ راضی ہونا آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانا شروع کر دیتا ہے. اللہ راضی ہونا آپ کو اچھے لوگوں کی تلاش دے دیتا ہے. اللہ راضی ہونا آپ کے اندر طلب اچھی آ جاتی. مجھے ایک چیز بتاؤ, تم گھر بیٹھے ہو, نماز کی طلب آ گئی, دل کر رہا ہے نماز پڑھ لوں مسجد میں جا کے. یہ طلب کیسی ہے؟ اچھی ہے نا. کہاں سے آئی؟ اللہ نے ڈالی. تو اللہ نے جب کوئی اچھی طلب دینی ہوتی ہے تو وہ طلب دیتا ہے اور کرتا کیا ہے, آگے آپ کو ایک بندہ ملوا دیتا ہے. اس بندے کے ہاتھ میں آپ کی آدھی تقدیر لکھی ہوتی ہے. یہاں پٹھا بٹھانا ہوتا ہے اس نے, یا آپ کو سنوارنا ہوتا ہے اس نے. آپ ہاتھ ملاتے ہو, وہ ہاتھ پکڑتا ہے اور آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. آپ حیران ہوتے ہو, پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو, آپ کہتے ہو یار یہ 2-4 بندے اگر میری زندگی میں نہ ہوتے تو آج میں یہاں نہ ہوتا. اچھا خدا نہ خواستہ کسی ناکام سے پوچھو نا, وہ کہے گا یار یہ 2-4 بندے اگر میری زندگی میں نہ ہوتے آج میں جیل میں پڑا سل گڑنا نہ ہوتا, میں تباہ نہ ہوتا. ہر بندے کی کامیابی میں کچھ موقع ہوتے ہیں اور ہر بندے کی ناکامی میں کامیاب ہونے والے لوگ, امیر ہونے والے لوگ وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور موقع کس شکل میں ہوتے ہیں؟ لوگوں کی شکل میں. اب ایک جملہ لینا, ویسے اس پہ پورا سیمینار ہے, کوشش کریں گے اگلا وہی سیمینار کریں کہ اپرچونٹیز کن لوگوں کو زیادہ آتی ہیں. ایک پورا سیمینار ہے, لیکن ویسے بتا رہا ہوں خوش اخلاق انسان کی زندگی میں مواقع زیادہ آتے ہیں. وہ لوگ جو خوش اخلاق ہیں, جو اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, جن کے اندر شائستگی ہے, حیا ہے, شرم ہے, جن کو تمیز آتی ہے, جن کا حسن اخلاق جس کے اندر پایا جاتا ہے. اب ایک سچی بات بتاؤں, جو مذہبی بندہ ہے نا اس کو خوش اخلاق ہونا چاہیے. جو دینی بندہ ہے نا اس کو تو خوش اخلاق ہونا چاہیے, اس کو سلام کرنا چاہیے, سلام میں پہل کرنی چاہیے, اس کو نظر ملانی چاہیے, اس کو مسکراہٹ دینی چاہیے. اب مذہبی بندہ اگر سخت ہے تو مجھے بتائیے پھر اسلام نہیں پھیلے گا, پھر بات نہیں پھیلے گی, پھر اچھائی نہیں پھیلے گی. اسلام سختی کا نام نہیں ہے, اسلام محبت کا نام ہے, حسن اخلاق کا نام ہے. تو موقع ڈھونڈتے ہیں جی, یہ بات ہمیں پتہ لگ گئی جی. اگلی بات سنو, ہر کامیاب ہونے والے شخص کو, ہر امیر ہونے والے شخص کو اپنی صلاحیتوں پہ پورا یقین ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب یہ ناکام بھی ہوتا ہے نا تو یہ سفر شروع کرتا ہے, اس کو یقین ہوتا ہے یار یہ صلاحیتیں میرے اندر ہیں, ان صلاحیتوں کی وجہ سے میں نے یہاں پہنچ جانا ہے. یہ صلاحیتوں پہ اعتماد یہ کامیابی دے دیتا ہے. اچھا اب ایک سوال ہے جو بڑا سنجیدہ سوال ہے, پورے سیمینار بنتا ہے اس سے بھی, لیکن ہم ایک جنرل پوائنٹ ڈسکس کرنے لگے. صلاحیتوں پہ یقین کیسے آئے گا؟ اپنی صلاحیتوں پہ یقین کیسے آئے گا؟ جب استعمال کرو گے یقین آئے گا. اور استعمال کب کرو گے؟ یاد رکھنا, جو زیادہ محنت کرنے والا ہوتا ہے نا اسے اپنی صلاحیتوں کا پتہ لگ جاتا ہے. وہ اپنے سارے پر کھولتا ہے, اس کو پتہ لگتا ہے اتنے پاورفل پر ہے. ایڈیسن کہتا ہے, ایڈیسن نے 1250 ایجادات کی ہیں, کہتا ہے اگر انسان کو اپنی صلاحیت کا پتہ ہو نا وہ غلامی برداشت نہیں کر سکتا, اور اس کی پہلی نشانی پتہ وہ نوکری نہیں کر سکتا, اپنا بزنس کرے گا.